ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر اعظم میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ جو وہاں پہ ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں اس میں انڈیا کے سلیپنگ سیلز بھی ہیں، تو سلسلہ آگے بڑھائیں، کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں سر، بہت جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا تھا، انڈیا نے جی ہاں بڑا ان کا انویسٹمنٹ ہے، تین جگہ، تین فرنٹ پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے بہت ساری کتنے کونسلیٹ کھولے ہوئے ہیں، انہوں نے بارڈر ہے ہی نہیں ان کا، کونسلیٹ 16 یا 16۔ جی ہاں بالکل۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی انڈیا نے دو طرح کی فنڈنگ کی ہوئی ہے۔ ایک تو جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے نام، ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ان کو، اور دوسرا ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ٹریننگ میں آپ کو پتہ ہے جو بنگلہ دیش میں مسئلہ ہوا، حالانکہ ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ٹریننگ دیں گے، تیار ہیں، لیکن نہیں، ہماری آفر کو ٹھکرا دیا گیا۔ although میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں افغان would like love to have training in پاکستان، کیونکہ ان کا وہ ایک کلچرل افینٹی ہے، لیکن جو نفرت کا بیج افغانستان میں پاکستانیوں کے خلاف انڈیا نے بویا ہوا ہے، جس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، ہمیں، ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں بھی کچھ کام کرے ٹو پاکستان کی امیج بلڈنگ، کیونکہ جتنا نقصان پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کی وجہ سے اٹھایا ہے، 40 لاکھ ہم لوگوں کو، جی ہاں بالکل، 40 ہزار، کتنے 35-40 ہزار سے بیٹھے ہوئے ہیں، سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 30 سال ہونے لگے، ابھی بھی لک آفٹر کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ دوسرا جو ہمارا معاشی طور پہ جو نقصان ہوا ہے، جو ہمارے اپنے لوگوں کو کاروبار، اس سے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ اپنا نیریٹو جو ہے وہ سیل نہیں کر پائے ہیں، نہ تو کشمیر پہ کر پائے ہیں، نہ ہی افغانستان کے حوالے سے کچھ ہم نے پیش رفت کی ہے۔ ہم صرف تقریریں کرتے ہیں سارے بیٹھ کے کہ ہم نے 3 ملین 4 ملین کو لک آفٹر کیا ہے اور ہم ان کو بھائیوں کی طرح ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو ہم یہ مطلب اپنی جو کوششیں ہیں، ہماری جو ایفرٹس ہیں، ان کو مطلب اپلوڈ نہیں کیا گیا کسی کی طرف سے، اور ہمیں کوئی اس طرح کی ایڈ بھی نہیں مل رہی ہے۔ لیکن سر یہ اس سلسلے میں بڑا، جب ہاں آپ نے بہت ہی دکھ والا پوائنٹ، یہ آج تک کسی حکومت نے، آپ کو پتہ ہے جو پچھلی 3-4 حکومتیں گزری ہیں، ان کا تو اورینٹیشن ہی ڈیفرنٹ تھی۔ they were not bothered، they were bothered about something else۔ ان کو اشارہ ملتا تھا، لیٹ می بی ویری فرینک، ہاں بالکل ٹھیک ہے، کہ یہ کام، یعنی ایک آپ کا جاسوس گلبشن پکڑا گیا، اور ایک لفظ نہیں پرائم منسٹر کے منہ سے نکل۔ کمال ہے ویسے صاحب، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ حالانکہ یہ ان کے لیے اتنا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہونا تھا، اور آج بھی نہیں کہنے کو تیار، نہیں، وہ کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کا ہوا کیا؟ تو ابھی تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو تو لائم لائٹ میں لے ہیں۔ جہاں تک دیکھیں سر، ہم خود اس فیلڈ میں رہے ہیں کہ یہ جو جاسوس ہوتے ہیں اس قسم کے ہیں، یہ ایکسچینجیبل کموڈیٹیز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ، رشیا امریکہ بھی ایکسچینج، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بارٹر نہیں، ہمارے اگر کوئی بندے پھنسے ہوئے ہیں نکالیں اس کو ادھر سے، یہ بھی تو ہے نا۔ تو ابھی آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ، ابھی تو لیگل پروسیس کورٹ میں سر کیس چل رہا ہے، لیگل پروسیس ہی چل رہا ہے، وہاں تو چلتا رہے گا۔ اور دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ہماری پریویس گورنمنٹ کی کنائیونس بھی شامل تھی، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے اشارہ کر کے، وہ جندال کا جو وزٹ تھا، جی ہاں اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ڈیولپمنٹ ہوا ہے۔ بہرحال اٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز، اور
اور ہمارے لیے ایک بہت ہی مطلب ایک انتہائی خطرناک صورتحال بٹ وی شوڈ ناؤ بینیفٹ، اس سے ہمیں بہت ایک اچھی موو. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ ہمیں اپنا ٹریڈ بڑھانا چاہیے. اور یہ جو ٹریڈ تورخم کا نہیں وہ ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں، پورا سوال سن لیں. اور تورخم کا بارڈر جو ہے وہ 24 گھنٹے فعال ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیان دینا ایک اور بات ہے، اس کو انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا. ابھی تو معمولی چیک پوسٹ ہیں، تو جب آپ 24 گھنٹے رکھیں گے اس کے حساب سے آپ کو سٹاف بھی چاہیے، پوسٹ بھی چاہیے، اور بلڈنگ بھی چاہیے، جگہ بھی چاہیے کہاں کہاں آپ نے بنانا ہے. تو اٹ میں ٹیک 6 months to 1 year more. پھر وہ لوگ پھر وہ ٹاک شو شروع ہو جائیں گے کہ بیان دیا تھا ابھی تک کوئی ہوا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں سے تو ٹریڈ سمجھ میں آتی ہے، ڈرگز آتی رہتی ہیں یہاں پر. ہم نے ان کو کیا ایکسپورٹ کرنا ہے؟ نہیں سر، آپ کو میں تھوڑا وہاں سے فروٹ ہی آ سکتا ہے تھوڑا بہت، چونکہ آئی ایم ان دا بزنس، ڈرائی فروٹ اور فروٹ. نہیں آئی ایم ان دا بزنس، آئی لائک ٹو پٹ رائٹ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کتنے 10-12 سال ٹرک ان کا میں نے کمپنیز کا ایم ڈی رہا ہوں. اور ہمارے ٹرک جاتے تھے افغانستان، تاجکستان تک، اب بھی جاتے ہیں. ہماری جو ایگزسٹنگ ٹریڈ ہے، جو آفیشیل کو آپ 1.5 بلین ہے، لیکن ہماری 3-4 بلین کی ان آفیشیل ہے اس وقت، اب بھی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی. اور وہ ٹریڈ ہے جس کو میرا خیال ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ریگولرائز ہو جائے، تاکہ وہ پیسہ کچھ ٹیکسیشن گورنمنٹ میں آئے. اس میں کیا جاتا ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے پوری کی پورا آپ کے گھی فیکٹریاں پورے کے سال کی پروڈکشن جو ہے وہ افغانی آتے ہیں، پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، پورا سال کی پروڈکشن. میں نام نہیں لینا چاہتا. آپ کا آٹا وہ تو خیر ہم ویسے بھی دیتے ہیں، پورا دیتے ہیں ان آفیشلی نہیں، وہ جاتا ہے ان آفیشلی بہت جاتا ہے. پوری فلور ملیں بک ہوئی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. چاول تو یہ تو کنائیون سے جاتا ہے نا، مطلب آٹے کی بوری تو پھر اس کے بعد ماچس کی ڈبی تو نہیں ہے نا جیب میں ڈال کے لے جائے گا. پھر کنزیومر آئٹم بہت یہ بھی رستہ بنا ہوا ہے مال بنانے کا بھائی. ابھی کرپشن کو دیتا ہے نا راستہ، کنزیومر روکنا چاہیے. تو یہ اس میں سے اگر کچھ ریگولیرٹی آ جائے، آپ کے پاس 2 پوائنٹ تو فنکشن کر رہے ہیں نا، ایک چمن والا ہے اور ایک تورخم والا ہے. اور ان میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہو تو یہ اگر کچھ بجائے کہ یہ ان آتھرائز. اب دیکھیں ایک اور میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ کی فینسنگ ہو رہی ہے نا، اس سے یہ جو کراسنگ ہوتی تھی ان آتھرائز، یہ بند ہونی، ان کو آنا پڑے گا ریگولر کی طرف. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اور نہیں یہ جو سمگلنگ بھی رک جائے گی نا، سمگلنگ میں بھی کمی آ جائے گی. رک تو نہیں جاتی دنیا میں آج تک کوئی چیز رکی نہیں. میرا مطلب ہے کہ وہ بہت کم ہو جائے گی. اور وہ تو پھر یہ ہے کہ آپ کے جو ایجنسیز کے لوگ ڈپلائڈ ہیں وہی الاؤ کریں گے نا. مشکل وہی الاؤ کریں گے نا اگر آپ ہوتی ہے تو. اگر بارڈر کلوز جائے تو پھر تو نہیں ہونی چاہیے نا اصولی طور پر. اور یہ جو فینسنگ سے آپ کا یہ اس ٹریڈ کی طرف بھی امپورٹنٹ سٹیپ ہوگا، کیونکہ پر فورس ان کو وہ جو کراسنگ پوائنٹس نہیں ملیں گے. ورنہ تو مجھے یاد ہے وہاں نابا کے ایریا میں جب ہم ڈپلائڈ تھے، وہ مجھے بتاتے تھے کہ ایک گھر ادھر ہے اور گھر کا دوسرا کمرہ افغانستان میں. کراسنگ اتنی ایزی. ہاں جیسے ویسٹ پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ بھی تقریباً ایسے ہی آپ دیکھیں، لاہور سے نکل جائیں پورا بارڈر اگر آپ لے لیں پنجاب کا، یہ یزمان والا آمنے سامنے. جی ہاں بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ ادھر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں. فینسنگ سے فرق پڑا ہے نا، بڑا فرق پڑے گا، بالکل فرق پڑے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے؟ I think I can sum up. جی I think it is a very very positive move. اور اللہ کرے یہ سرے پہ چڑھ جائے، کیونکہ پیس ان افغانستان از وائٹل فار اس. ہمارے آدھے سے زیادہ پرابلمز کی جڑ، جو فساد ہمارا پچھلے 30-40 سال سے رہا ہے، 35 سال سے، وہ افغانستان کی وجہ سے رہا ہے. کرائم، رائز آف TTP، جی ہاں، ڈرگز،
ڈرون اٹیکس، کلنگس، ہمارا معاشی پرابلمس، فائنینشیل لاسز، یہ سارا لنک ہے. تو پیس اگر آ جائے تو ایٹ لیسٹ اس میں کچھ بہتری کی توقع. یہ آپ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے موجودہ، جو خطرہ منڈلا رہا ہے ہمارے سروں پہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے، جو یہ ہوم گراؤنڈ ہے نا یہاں پہ، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بھی ان کے جو ان اسٹرینتھ جو ہے اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پاکستان میں یہ لوگ موجود ہیں. ابھی جو سائی وال کا علاقہ، یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں بھی یہی کہ مسئلے مسائل اسی طرح سے آ رہے ہیں. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا مطلب نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا؟ جب بارڈر اس کو 1 سال تو تقریباً آپ کو لگے گا، اور جب تک کہ ٹوٹل فینسنگ نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں سر، جو ٹی ٹی پی کا تعلق ہے نا، میں اس کو 2 اینگل سے دیکھتا ہوں. اٹ ہیز بن مائی سبجیکٹ، جی وہ پتہ ہی ہے. پاکستان میں سینکڑوں سلیپنگ سیلز ہیں. انفارچونیٹلی یہ سلیپنگ سیل آپ کی سول سوسائٹی میں بھی ہیں، یہ سلیپنگ سیل آپ کے ریلیجیس سوسائٹی میں بھی ہے، یہ سلیپنگ سیل آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز میں بھی ہیں. ہمیں سول سوسائٹی ہے یا معاشرہ ہے، اس میں تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے ایک ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ عام آدمیوں کو تو پتہ نہیں. آپ سلیپنگ سیل ٹیکنیکل بن رہے ہیں. سلیپنگ سیل ہے کہ ایک آدمی ہے جو جس کی افیلیشن ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ بیٹھا یہاں دکان چلا رہا ہے، ڈرائیور میں ہے، یا کوئی بہت اچھا بزنس بھی کر رہا ہے. جی بالکل ٹھیک. تو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے بس. ٹھیک ہے نا، یہ ان کو کہتے ہیں سلیپنگ سیل. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کو میں اسٹرانگ اس چیز پہ ہوں کہ ہمیں جو اپنی پولیس ہے 4 پروونسز کی، اس کی 100% سیکیورٹی کلیئرنس کرنی چاہیے. اور ان کو آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں جو سسٹم ہے سیکیورٹی کلیئرنس کا، اس سے بھی آپ میرے خیال اچھی طرح سے آشنا ہے کہ وہ کیا طریقہ کار اختیار ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی خاص تبدیلی مجھے نظر نہیں آئی. اوور دا پیریڈ آف 70 ایئرز میں وہی سسٹم دیکھ رہا ہوں. وہ کوئی اس میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. جب تبدیلی نظر نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیشہ آپ کے خدشات رہیں گے. تو یہ ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا بگز ہیں. ان بگز کو آئی فلی اگری ود یو. ہمارا جو نظام ہے سیکیورٹی، ایون ہمارا فوج کا بھی جو ہم سپاہی کی کلیئرنس مانگتے ہیں وہ ایس ایچ او سے مانگتے ہیں. بالکل اس جو لوکل جہاں وہ رہنے والا ہے وہ لکھ کے بھیج دیتا ہے جی میں عبدالسلامی ود عبدالسبحان کو جانتا ہوں، یہ بندہ جو ہے ٹھیک ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں فوج میں گیا، جوائن کیا، تو جو میرے شہر کا جو تھانے دار تو نہیں آیا تھا، سپاہی آیا تھا، وہ کلیئرنس کا لیٹر لے کر آیا تھا میرے پاس. کہنے لگے جی یہ آیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں، وہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے بھرا تھا. میں کیا بتاؤں، نام لکھنا ہے، نتھنگ اگینسٹ ہم، یہ فلانا. تو یہ سسٹم جو ہے نا، یہ اس کو اپنا چینج کرنا پڑے گا. جس طریقے سے سلمان تاثیر کا مرڈر ہوا ہے، جی بالکل، یا اور دوسرے واقعات ہوئے ہیں، تو وہ یہی ہے نا، اس قسم کے لوگ اگر سیکیورٹی میں ہوں گے تو پھر آپ کی سیکیورٹی ایجنسیاں بھری پڑی ہیں جن کی کوئی کلیئرنس نہیں ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان کا جو اس وقت میرا آپ سے سوال ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ اس وقت افغانستان کے تعلقات ہیں، خاص طور پر ان کے اپریل میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے الیکشن ہو رہے ہیں دوبارہ، تو اس میں اب کیا کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی تبدیلی کیا آئے گی؟ اور کیا وجہ ہے کہ اشرف غنی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ جب یہاں آتے ہیں ملتے ہیں بڑے پیار سے، اچھی باتیں کرتے ہیں، جب وہاں چلے جاتے ہیں تو ایک دم وہ سمر سالٹ کر لیتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بتایا نا، وہی چیزیں جو آپ نے پہلے فیکشن ان کے ڈسکس کیے ہیں، وہی سارے فیکٹرز ہیں. جہاں تک اپریل کے الیکشن ہے، میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ پوسٹ پون ہوں گے اگر یہ ٹاکس چل رہی ہیں. یہ کم از کم چند مہینوں کے لیے آگے کریں گے، کیونکہ
اگر ایک نئی گورنمنٹ لے کے آتے ہیں، اور یہ بھی نئے سرے سے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ امریکن اپنی مرضی کی گورنمنٹ لے کے آئیں تاکہ ان سے نیگوشیٹ. میرا خیال ہے وہ زمانہ چلا گیا کہ امریکن اپنی مرضی کی گورنمنٹ لے کر آئیں. وہ بار بار تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ طالبان جو ہے نا they will never allow this thing to happen, اور الیکشن جو ہیں وہ بالکل فری اینڈ فیئر ہوں گے اس دفعہ. ایسی ناٹ ان افغانستان. نہیں جی بالکل ایسی لگتا تو ایسی ہے. آئی ڈونٹ ایگری. بہت وہ بیچ میں معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں. نہیں مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن تو موجودہ سیٹ اپ ہی کرائے گا نا. ہاں یہی کرائیں گا بالکل. طالبان تو نہیں کرائے. ہاں وہ تو نہیں کرائیں گے بالکل. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تینوں فیکشن اپنا اپنا رول پلے کریں گے. بہت بہت شکریہ بغیر طارق علی صاحب آپ کا تشریف لائے، اور آپ نے کھل کے اپنے تجربات بھی بیان کیے، اور پاک افغان ریلیشن اور یہ جو بات چیت چل رہی ہے ہماری آج کل جو ہاٹ ٹاپک ہے کہ امریکہ اور طالبان جو ہیں ایک میز پہ بیٹھ گئے ہیں، اور اس کا تھوڑا بہت کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو بھی جاتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں، جس کے پرائم منسٹر نے ان کے اس کے اوپر ایکسیپٹ کیا ان کا، اور ہم نے اپنی طرف سے جو کوشش ہو سکتی تھی اس کو ہم نے جو ہم اپنا حصہ ڈال سکتے تھے ہم نے ڈالا ہے، اور اس کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. اور یہ اب جب یہ بیٹھ گئے ہیں تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو بات چیت جو ہے یہ نتیجہ خیز ہوگی، اور جو امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ 18 مہینے کے اندر وہ اپنی فورسز کو پول آؤٹ کر لیں گے، تو اگر وہ اپنے وعدے پہ قائم رہتے ہیں تو یقیناً یہ سب کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی. لیکن خدشات اپنی جگہ موجود ہیں کہ افغان فورسز جو ہیں دے آر ناٹ کیپیبل آف ڈیلنگ ود دی طالبانس، اور ان کو بھی ساتھ بٹھانا چاہیے، ملانا چاہیے. ایک ہو کر اگر وہ الیکشن لڑیں گے اور ایک معاملات کو طے کریں گے تو میرا خیال ہے کہ افغانستان میں پیس ہوگا. اگر ہم نے اسی طرح سے ان کو چھوڑ دیا اور حکومت اور طالبان میں افغان حکومت و طالبان میں ملاقات نہیں ہوتی ہے اور صحیح آپس میں یہ ملتے نہیں ہیں، تو پھر وہ جھگڑا جاری رہے گا. امریکنز پل آؤٹ بھی کر جائیں گے، پھر بھی امن جو ہے وہ ایک خواب بن کے رہ جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ہم نے کہتے ہیں کہ جی طالبان کو منایا کہ وہ بیٹھے تو صحیح بات تو کریں امریکہ سے، اور ان کی طالبان کی ہمیشہ سے یہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ جی ہم اس وقت تک کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ امریکہ کیٹیگوریکلی یہ پرومس نہ کرے کہ وہ یہاں سے اپنی فورسز کو نکال لے گا. اب چونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک ٹائم فریم بھی دے دیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ اپنے وعدے پہ قائم رہے گا اینڈ ہی ول ہیو سیف ایگزٹ. انہوں نے تقریباً $6 ٹریلین کا نقصان اٹھایا ہے اور الٹیمیٹلی حاصل کچھ نہیں ہوا ہے. 4,500 فوجی بھی شہید ہوئے ہیں. ہماری بھی کافی اس میں ہمارے بھی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے. اور جیسے بریگیڈیئر طارق صاحب نے کہا کہ وی شوڈ آلسو ڈیمانڈ سم کمپنسیشن فرام امریکہ. جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے کم از کم $120-30 بلین کا جو ہوا ہے اس میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے. اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیکن لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.